چلو سبق کیوں سمجھانا ہے، کھول کر جانا چاہیے۔ دیکھیں نبی کے صدقے میں امت بن جائے خیر والی، تو نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں؟ نبی کے صدقے میں امت خیر والی بن جائے، خیر کا اور علماء موجود ہیں، خیر ہر قسم کی بھلائی کو شامل ہے، امت جن کے صدقے میں خیر والی بن جائے، اس آقا کے متعلق کوئی زبان کھولے نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا امت ہی ان کے ساتھ نسبت رکھ کے خیر والا بن جائے تو آقا تو پھر بہتر ہے۔ ارے حضور کو فرماتا ہے میں جہاں گیا وہاں خیر ہی بانٹتا چلا گیا۔ جس زمانے میں آئے نا حضور نے فرمایا انما بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، فرمایا میری باقی باتیں تو چھوڑو، جس زمانے میں میں گیا، میں جدھر قرنا فقرنا یہاں فا موجود ہے، ہر لمحے سے جو لمحہ ملتا گیا جس کو مجھ سے نسبت ہوتی گئی وہ بھی خیر والا بندہ کرا گیا۔ کہنا تو پتہ کدھر گھومتا ہے، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہاں تو سب کچھ خیر والا بنتا گیا، کیونکہ جدھر خیر والے آقا گئے ادھر خیر بانٹتے ہی چلے گئے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، اگر جب وہ بولتے ہیں صحیح کا کمال کی بات کر دیتے ہیں، دنگ رہ جاتا ہے بندہ، یار یہ بریلی کا تاجدار کیا موتی رکھے رہ جاتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر کیا کیا راز کھول دیتا ہے۔ یہ علماء موجود ہے جانتے ہیں، فن بلاغت اور اگر تو مطلب پتہ چل جاتا ہے امام کیا باتیں کر گئے، اور میں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین ہم پر والا ہو کر، میں جدھر چلتے ہیں بہاری لے کر چلے جاتے ہیں، خزانوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں کیوں نہ ناز کروں، مجھ سے کوئی تو میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا جن کے اتنے احسان ہیں ان کا میلاد مناتا ہوں، جو احسانات مصطفیٰ مانے وہ میلاد منا لے، اور جس کا منکر وہ کہیں اور پھر چلا جائے۔ ہماری تو محفل خراب نہ کرے گا، ہماری نسلوں کو تو تباہ نہ کرے، اگر مانتا ہے پھر منا لے، نہیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت پڑی پھر معذرت کے ساتھ۔ تو دیکھیں رب نے کہا لقد من اللہ، یہ سمجھ کر ہمیں آیت جانی ہے، اللہ نے کیا کر دیا احسان، اس احسان کا ایک صدقہ مجھ پر ہی ہوا، یہ ویسے تفصیلی مضمون ہے، ایک یہ صدقہ یہ ملا، حضور کے صدقے میں ہم خیر والے بن گئے۔ اور پتہ ہے محبوب کے صدقے کے اندر ہمیں دن وہ ملا جس دن جیسا دن کوئی نہیں، رات وہ ملی جس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ ہاں میں نے کہا ہمیں تو اتنا مل گیا، ہم تو ایک دن اور رات لے لیں کچھ بھی نہ لیں، اس سے جیسا ہی کوئی نہیں، ساری زندگی اس کا ہی شکر منے تب بھی نہیں ادا ہوتا۔ بات ہی ایسی ہے، دیکھیں نا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے قرات عطا کی، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تذکرہ ہو گیا بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا کہ اس نے کیا کمال کیا، 1000 سال اس کی زندگی، 1000 سال زندگی کے اندر اس نے جہاد بھی کیا، روزے بھی رکھے، اس نے رات کے اندر صلاۃ اللیل بھی پڑھے، کتنی عبادت۔ اب صحابہ کیوں کہ نیکیوں کے حریص سے فکر لائق ہو گئی، وہ تو اتنے کمال پر چلا گیا، ہمارا کیا بنے گا، کس کی 1000 سال عمر، کہاں کیا نظام چلے گا۔ جب دکھڑا سنایا نا اپنے محبوب کے سامنے، وہ آقا جو بے قصوں کا قص، بے سہاروں کا سہارا، بے نواؤں کا نوا، جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جب ان کو دکھڑا سنایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قدر والے آقا کے صدقے قدر والی امت کو قدر والی رات عطا کر دی۔ ورنہ کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے بابو کی تو بن گئے ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں عطا کر دی۔ مولا کیسی ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات تمہیں ایسی دے دی ہے کیونکہ قدر والے محبوب قدر والی امت ہو، تمہیں قدر والی رات دے کر ملنے یہ مقام دے دیا ہے، ایک رات تم عبادت کرو گے 1000 سال کا ثواب میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ایک رات کی ابھی بات اور ایک دن کی بات میں کر لوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، فرمایا دن تو سارے اللہ کے، ایسا ہی ہے، سورج بھی اللہ کے حکم کا پابند، روز رب کی مرضی سے کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے خیر والا دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور میرے حضور نے ایک جگہ فرمایا جمعہ کا دن نا یہودیوں کو دیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں لیا، عیسائیوں کو دیا گیا، انہوں نے نہیں لیا، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ دن عطا کر دیا، یہ دن خیر والا دن۔ اب کیوں خیر والا ہے، سوال تو ذہن میں آیا نہیں،
خیر والا کیوں ہے؟ حضور فرمایا خیر یوم، سب سے بہتر دن کیوں ہے؟ آگے حضور نے خود بیان کر دیا، فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ ادخل الجنہ، فرمایا خیر والا اس وجہ سے، خیر والا اس وجہ سے کیونکہ خیر بانٹنے والے نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام اس دن میں پیدا ہوئے تو کیا بن گیا؟ کیا تجھے تھا کیا؟ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن کون سا ہو گیا؟ خیر والا۔ قرآن سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا جس دن نبی پیدا ہو وہ دن سلامتی والا۔ میں نے کہا جس دن نبی پیدا ہو جائے آدم علیہ السلام وہ دن خیر والا بن جائے، جس دن اللہ تعالیٰ کے نبی پیدا ہو جائے دنیا کے اندر قرآن کے وہ دن سلامتی والا بن جائے۔ اب جس دن وہ پیدا ہو سلامتی بھی ہو خیر بھی ہو، جس دن میرا محبوب آ جائے یار وہ پیدا ہو تو خیر والا دن ہو۔ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی اس دن تو حضور دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، تم پھر کہتے ہو کہ عید ہے۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا دن خیر والا کیونکہ فیہ قبض، آدم علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں لیکن دن پھر بھی خیر والا۔ اسی جمعے میں گئے، بلکہ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور جگہ بھی موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے آدم علیہ السلام دنیا سے گئے نا، یہ تو پکی بات آ گئی۔ حضور نے فرمایا ان ھذا یوم العید جعلہ اللہ للمسلمین، حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، عید کا دن ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اور حالانکہ اس دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام جس دن دنیا سے جائیں حضور فرمائیں عید کا دن ہے، حضور نے پہلے یہ بتا دیا، کل کوئی منکر کہے جواب دے دو جس دن نبی جائے وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ عیدیں سال میں صرف دو نہیں، آپ شاید پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا چلو چلتے چلتے یہ بات کر دو۔ دیکھیں کہا جاتا ہے جس سال میں صرف دو، حضور تو فرماتے ہیں کہ یہ دن عید کا دن ہے۔ اب جمعے سال کے اندر میں نہیں بتاتا، ہر بندہ خود ہی گن لے کہ دو ہی ہیں یہ سال کے اندر کتنی عیدیں نکل آئی ہیں، تو بندہ اسے کہتے ہیں جمعہ۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی عید ہے تو پھر نماز ہوتی ہے، جمعے والے دن تو نماز ہوتی ہے۔ علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں جمعے والے دن جو نماز ہوتی ہے نا عید کی نہیں ہوتی، وہ جمعہ کی ہوتی ہے، کیونکہ عید کا وقت کتب فقہ کے اندر کچھ اور لکھا ہے۔ کسی کی جرت ہے کہ جو جمعہ والے دن عید کے وقت میں مجھے پڑھ کے دکھا دے جمعہ کا وقت شروع کب ہوتا ہے جب عید کا ختم ہوتا ہے۔ علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، عید کا وقت جب ختم ہوتا ہے یعنی زوال جب ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، اس کے بعد جمعہ کا شروع ہوتا ہے، پھر عید کا ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جمعہ بھی بتاتا ہے عید کچھ اور ہوتی ہے، جمعہ کچھ اور ہے، یعنی عید نام بھی پڑی جائے تو عید کا دن ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ تو دن ہمیں ایک ملا، میں عرض کر رہا تھا ایک دن دور میں نہ چلا جاؤں، جس دن کو حضور نے فرمایا خیر یوم، اور ایک جگہ حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا سب سے افضل ترین دن اللہ نے جمعہ کا دن بنایا۔ فاکثروا علی من الصلاۃ، فرمایا جب دن اعلیٰ ملا نا پھر اعلیٰ کام کرو، بڑے دن پہ بڑا کام کرنا ہے، چھوٹا تو نہیں نہ کرنا چاہیے، اہم دن اہم کام کرنا چاہیے، افضل دن افضل کام کرنا چاہیے۔ پھر محبوب کیا کریں؟ فرمایا پھر افضل کام یہ ہے کہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، اس کو ترجمہ کرنے سے پہلے میں بتاؤں ایک چیز تاکہ ترجمہ بعد کے اندر سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ دیکھیں نا مجھے اگر پتا ہونا کہ میرا نام جو ہے نا آج یہ کام کیا تو کام چلا جائے گا MPA کے پاس، تو دل کیا کرے گا بھائی اچھی طرح کرو میرا نام ادھر جائے گا۔ MLA کے بعد دل کر رہا ہے آج تو کرنا ہی چاہیے، اس کو پتہ چل جائے گا فلاں نے یہ کام کیا، مدد ہی بنتا ہو، اس کو یہ ہونا کہ میرا نام میرے پیر کے پاس چلا جائے گا، کہے گا بھائی جو مرضی ہو جائے رات جاگنا بھی پڑے گا، پیر کو پتہ چلے گا فلاں بن فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ اب میرے محبوب فرماتے ہیں جمعہ والا دن کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں نے کہا اگر سچے دل سے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہو پھر اس نیت سے پڑھو، آج بار بار پڑھو تاکہ بار بار مصطفیٰ کے سامنے میرا تذکرہ ہو، بار بار میرا انعام ہونا
چاہیے، کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. جو جتنا چاہتا ہے میری حاضری زیادہ لگے مصطفیٰ پر اتنا درود پاک پڑھ لے. صحابہ نے پھر عرض کر دیا آپ دنیا کے اندر ہیں تو اور معاملہ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی جعل الارض اور ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے مولا کریم علیہ السلام نے میرے صحابہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، میں اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں زندہ ہے، میں نے کہا پھر اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھیں جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت ہے، آکسیجن نہ ہونا تو پھر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. میں نے کہا جی بالکل. تو کہتے ہیں قبر کے اندر تو سارا کچھ بند ہوتا ہے پھر. میں نے کہا ماں کے پیٹ کا کیا کھلا، شاید میں نہیں سمجھا پایا. میں نے کہا چلو قبر تو بند ہوتی ہے آکسیجن نہیں جاتی، ماں کے پیٹ کے اندر کون سا آکسیجن جاتی ہے، بند نہیں ہوتا. اندھیرے میں کہتے ہیں کہ اصل کے اندر وہ نظام تو اللہ نے چلایا ہے. میں نے کہا یہاں کوئی میں نے چلایا ہے، وہاں اللہ نے چلایا ہے. مانتے ہو ایک عام بچے کی بات ہے، تم نے کہا اللہ نے جو چلایا ہے. میں نے کہا وہاں اللہ نے چلایا تو یہاں اللہ کی قدرت کوئی نہیں رہی، یہاں بھی تو ہے. کہتا ہے اچھا پھر یہ بتا دیں اگر زندہ ہیں پھر ہمیں نظر پانے چاہیے. دیکھیں جی جو زندہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، تو زندہ بھی ہیں ہمیں نظر بھی نہیں آتے. اب آپ لوگوں کی مثال دے تو پنجابی کے اندر ان کو میں نے کچھ اور دی تھی، آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ اور دے دیتا. بتائیں مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ پریشان ہو گیا، میں نے سوچا آپ کو آسانی کی مثال دے دوں. کہاں سے نکلتا ہے؟ دودھ سے در حقیقت، لیکن دودھ ڈال کر برتن کے اندر ڈھونڈتے جائیں آپ کو مکھن ملے گا نہیں نہ ملے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا پہلے مکھن کو صرف جاگ نہیں پہلے دوہرا جائے گا. میں نے کہا وہ مثال سمجھ میں آ جائے. پھر جو ہے نا اس کو محفوظ کیا جائے گا، اوپر سے ڈھانکا جائے گا، پھر جاگ لگائے گی، بعض اوقات اس کو گرم کر کے کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو مخصوص وقت تک رکھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر غلط کہوں تو سزا کر دیجیے گا. پھر دہی بنتا ہے، پھر اس کو مدانی بولا جاتا ہے، اس کو رگڑے دیے جاتے ہیں، پھر جا کے مکھن تیار ہوتا ہے، پھر جا کے جو اس سے گھی نکلتا ہے. میں نے کہا یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں ایک بندہ عام ہی ہوتا ہے، پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس دل پر اپنی رحمت کی مہر لگا دیتا ہے. کیوں؟ دودھ کو ہم نے ڈھانکا اس وجہ سے کہ کوئی بلا نہیں، میں شاید کہہ سکا کوئی بلا منہ نہ ڈال دے. میں نے کہا پہلے اللہ تبارک و تعالی اس دل پر مہر لاتا ہے محبوب کی عشق کی. کہیں کوئی شاید میں نہیں سمجھا پایا، شاید کوئی اور منہ نہ ڈال دے، پہلے اس سے بچایا، پھر وہاں اس پر کاڑا گیا، عشق مصطفیٰ کے اندر سے اس کو گرم کیا گیا، پھر کسی ولی کی نظر ولایت پڑی، تب جا کر دل کچھ بن چکا. جب دل بن چکا کسی ولی کی صحبت میں بیٹھا، اسے اس کو پھر لگائے جھنجھوڑا بار بار، جب کسی مقام پر پہنچا پھر معبود کا دیدار بھی مل جاتا. میں نے کہا پہلے جس طرح تجھے ہم مکھن نہیں نظر آ سکتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کہیں پھر لگیں گے جا کر، جب کرے گا وقت لگے گا، رگڑے کھائے گا تب جا کر نظر آئے گا. میں نے کہا یہاں پر حضور کو دیکھنے کے لیے کسی ولی کے در کے رگڑے کھا تو صحیح، جو ولایت کا ہی منکر ہو، غوث پاک کا مہینہ شادی بھی عرض کر دو، جو یہاں کا ہی منکر ہو پھر وہاں کیسے جائے گا؟ اور جو وہاں ہی نہیں جا سکتا رب کے راز اسے کیسے پتہ چلے گے؟ پھر اسے پتہ ہی نہیں جا سکتی، اس لیے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا ایک جمعہ ہی خیر ہے جو خیر والے آقا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو یار جن کے صدقے میں اتنا کچھ مل جائے پھر ہم اس محبوب کا میلاد کیوں نہ منائیں، اس میلاد کے لیے ہم کیوں نہ جشن منائیں. یہ موضوع میں نے عرض کیا طویل ہے، شاہ احمد سنجید رحمان نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا، علماء نے اور جگہ بھی لکھا، لیکن یہاں میں اس وقت سمیٹنے لگا ہوں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے خیر والے آقا کے صدقے میں خیر والی امت بنا دیا، بنایا، قدر والے آقا کے صدقے میں قدر والی رات ہمیں دے دی، ہمیں خیر والے آقا کے صدقے میں خیر والا دن دے دیا. پھر بتائیں ہمیں پھر کام خیر والے کرنے چاہیے یا شر والے؟ ایسا ہی ہے نا، رب نے تو خیر والا بنا دیا. کوئی ہم نے مانگا، کوئی دعائیں کی، کوئی سجدے کیے، کوئی گر گڑائے، کچھ نہیں نہ کیا، بلکہ بن مانگے مل گیا. تو جب بن مانگے چیز مل جائے، چیز قیمتی ہو تو قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون، خیر والا کون؟ بس یہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں تاکہ کوشش کروں کہ میں بھی خیر والا بن جاؤں۔ یہ حدیث میں ایک الگ چیپٹر ہے، علماء موجود ہے کہ خیر الناس کون ہے، کون کون بہتر ہے۔ صحابہ نے کہیں سوال کیا، کہیں حضور نے خود بیان کر دیا۔ کس لیے؟ حضور جانتے تھے کہ میری امت کے اندر ہر ایک کو دل کرے گا میرے جیسا کوئی نہ ہو، دل کرتا ہے نا بھائی، یہ تو وہ دور ہے، اس دور کا رویہ تو یہ ہے کہ اولاد کہتی ہے نا ماں باپ سے بھی میں تھوڑا آگے چلا جاؤں، اور ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ اولاد بھی مقابلے میں، بڑا عجیب سا سلسلہ چل چکا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا کہ نہیں کہیں وہ میرے تک نہ پہنچ جائے، بہنوں کے ساتھ یہی معاملہ چل رہا تھا، نہیں دور کی بات اب بہت دور چلی گئی نا، اب سب سے زیادہ مسئلہ اپنوں کا ہوتا ہے، نہیں کوئی میرے ساتھ مل نہ جائے، کیوں جیسے میں ہوں نا ویسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری سوچ پتہ کہاں ہے، جیسے میرا مال ہے اتنا کسی کا مال نہیں، جیسا میرا لباس ایسا کسی کا لباس نہیں، جیسے میرا جوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کا، جیسے میری گاڑی ایسی کسی کی نہیں ہونی چاہیے، جیسا میرا گھر ایسا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے نزدیک ہے۔ اب صحابہ نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے لوگوں میں سے سب سے بہتر کون؟ اب اللہ کرے کہ میں بھی یہ بن جاؤں آپ کے صدقے کے اندر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے بہتر جو ہے ان میں سے پہلا اقرأہم، جو سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا وہ سب سے بہتر ہے، اقرأہم جو سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا۔ اب سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے سے مراد کیا؟ کیونکہ اقرأہم کے لفظ آئے ہیں، مطلب یہ جیسا قرآن اترا ہے اس کے لہجے میں پڑھنے والا ہے۔ قرآن پنجابی میں نہیں نہ اترا، کیا فرماتا ہے، اردو میں تو نہیں نہ اترا، قرآن کس زبان میں اترا؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی لہجے میں اتارا، عربی زبان میں اتارا۔ جب عربی زبان میں اتارا تو عربی لہجہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو سچی بات ہے پنجابی لہجہ چلتا ہے قرآن پڑھنے کے اندر، لیکن یہ چیز ہے کہ ہمیں جب بہتر بننا ہے پڑھنا بعد کے اندر ہے، مجھے پہلے سیکھنا پڑے گا قرآن کو کس انداز میں پڑھنا ہے۔ اپنے بچوں کو شوق ڈالیں تجوید میں پڑھنے کے لیے اور خود بھی شوق ڈالیں، یار آپ کوئی ڈھونڈ لے کوئی ماہر، ہر مسجد کے اندر تو علماء قراء موجود ہوتے ہیں، آپ کیا شرم کی بات ہے ان سے کہتے ہیں میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لمبی چوڑی تجوید کچھ نہیں، اتنا ہو جس زبان میں جس لہجے میں قرآن اترا میں اس میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ بھی سیکھ پائے اسی حال میں موت بھی اگر آ گئی تو علم سیکھنے کی حالت میں موت آئے گی، اور کیا چاہیے؟ یہ اور کیا چاہیے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی یہ دیکھنا چاہے نا کہ جہنم سے آزاد کون ہے؟ من احب ان ينظر الى عتقاء الله من النار، جو یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ نے جہنم سے کن کو آزاد کیا ہے وہ دیکھ لے، کن کو؟ فرمایا فلينظر الى المتعلمین، جو علم سیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ لے، اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے، اپنی نسلوں کو پڑھانے پر لگا دے، کوئی نقصان نہیں ہو گیا، نفع کا سودا، دنیا سے چل جائے تو بھی فائدہ ہوگا، لیکن صرف حفاظ نہ بنائیں، اب وہ سوچ ختم کریں، اب علماء بنائیں، حفاظ بنائیں، علماء بنائیں، مضبوط کریں نظام کو تاکہ آپ کا بیٹا کیا کہنے اس جیسا کوئی نہ ہو۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہے قرآن کا قاری بنا دے، دین کا عالم بنا دے تاکہ اس جیسا کوئی نہ ہو، آپ برادری میں فخر کر سکیں بھائی ہے حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، مفتی اسلام بھی ہے، کوئی بھی شخص جو ہے نا ایم اے پڑھ لے جتنا مرضی کر لے، لیکن پتہ ہے کیا آپ کا بیٹا آپ کا ہوگا، چاہے وہ جتنے مرضی عہدے پر چلا جائے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جتنا مرضی اس دنیا کا عہدہ مل جائے نا، دو چیزوں میں سے ایک ضرور اس کو مل جاتی ہے، یا تو سابقہ یا ریٹائرڈ، یہ پکے لفظ ملتے ہیں، لیکن آج تک میں نے امید نہیں آپ نے بھی ایسا سنا ہو کہ سابقہ حافظ صاحب یا ریٹائرڈ حافظ صاحب، سابقہ عالم دین یا ریٹائرڈ عالم دین، یہ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ یہاں بھی ایسا ہے، قبر میں بھی ایسا ہے، اور محشر میں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے ان کا، نہ یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں نہ یہ سابقہ ہوتے ہیں، تو جن پر فخر ہے وہ کچھ لمیٹڈ ہے، یہ فخر ان لمیٹڈ ہے، اور نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا، یہ فخر ہے جو یہاں نہیں چلے گا، وہاں بھی یوں کر کے کہتے ہوں گے والدین کیوں کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ ہے، ہم نے کچھ کیا ہے، اس لیے وہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا بندے کا سر فوار سے بلند ہونا چاہیے، اور اولاد کو کہتے ہیں خیال کیجیے گا میرا سر نہ جھکائیے گا، میں نے کہا سر اونچا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کا خادم بنا دو، یہاں بھی
اونچا وہاں بھی اونچا. ہم یہ ہے اس معاملے کی کوشش مدرسے بنائیں, اگر پہلے نہیں ہے تو بنائیں, ہیں تو اس کو مضبوط کریں. کیوں کہ سب سے بہتر لوگ تب بڑھیں گے حضور نے فرمایا اقرؤہم, جو بہترین قرآن پڑھنے والا ہوگا. اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا فرمایا کہ ایک تو ہے قرآن کا قاری سب سے بہتر, دوسرا کون ہوگا؟ فرمایا آمرہم بالمعروف, تیسرا انہاہم عن المنکر. فرمایا دوسرے نمبر پر سب سے بہتر وہ ہے جو نیکی کا حکم دینے والا, جو نیکی کا, اس میں تبدیل کی سیکھیں وہ ترجمہ میں بھی ڈالی جائے, جو سب سے بہتر طور پر کرنے والا, جو سب سے بہتر طور پر برائی سے منع کرنے والا. اس دور کے اندر یہ بھی بڑی ضرورت ہے. اور آسان ہے اس کو کہہ دوں نا, حق کہہ دینے والا اس دور کے اندر بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے حق کہہ دینے والا. یہاں جو ہے نا جیسی گنگا بہتی ہے ویسے بہ دیا جاتا ہے, جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے کریں. کیوں جی؟ اصل میں لوگوں کی مرضی کی باتیں نہ کی جائیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جب چلے یار یہ کیوں تم نے کر دیا, پتا تھا یہ ہے پھر ایسا کیوں کر دیا. مجھے اصل میں آپ جانتے ہیں نا پھر یہ کہہ دیں بھی ہو جاتا ہے. اچھا ان کے ناراض ہونے کی فکر ہے لیکن آمنہ کے لال کے ناراض ہونے کی فکر کوئی نہیں. ان کی ڈیراداریوں کا خطرہ ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات غضب پر آ گئی پھر رب تعالیٰ نے کل پوچھ لیا, میں نے کچھ ذمہ داری ڈیوٹی لگائی تھی پھر کیا, تو نیکی کا حکم دینا یہ بھی ہے کہ حق بات پر قائم ہو جائے. میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ کو جب کوڑے لگے نا بہت زیادہ, پھر جب آزاد ہو گئے تو کسی خادم نے شکوہ کیا بطور شکوہ, اور اس نے کہا کہ حضور کیا وجہ ہے اتنی مار حاکم سے کھاتے رہے, آپ کا کرتا زخمی ہو گیا پھٹ گیا اتنی مار کھائی, آپ کو کیا ضرورت تھی حق کہنے کی کہ آپ اس کو برائی سے منع کر دیں؟ بات تو اتنی تھی, آپ برائی سے کیوں منع کرنے دیتے, آپ کیوں نیکی کا حکم دیتے؟ امام احمد نے نمبر کچھ دیر خاموش رہے. بڑی کمال کی یہ بات ہے, صحیح بات ہے. میں نے پڑھی تو میں کچھ دیر سکتے میں آ گیا. میں نے کہا بڑوں کی باتیں یار واقعی بڑی ہوتی, وہ قدر سے بڑے نہیں ہوتے, وہ کسی اور وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا کر دیا ہوتا ہے. امام احمد نے نمبر کچھ دیر خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد سے کہتے ہیں اچھا یار چل تو میرا کرتا تو اٹھا کر لا. اب خون سے لت پت کرتا تھا, کہتے حضور کیا کرنا ہے چھوڑے پر. امام کہتا نہیں لے تو آ. جب اصرار کیا وہ لے کر آیا, جب اس نے ہاتھوں میں پکڑ کر امام نے کہا اور سے دیکھو, جب غور سے دیکھا تو اسے محبوب کی دیدار نصیب ہو گیا. وہ کہنے لگا حضور یہاں تو کچھ معاملہ اور ہے. امام فرمانے لگے اچھا تو نے دیکھا ہے تجھے دیدار ہو گیا, تجھے پینٹ کر مار کھا رہا تھا. شاید میں نہیں سمجھا پایا. یہ اثر کے اندر ہے صداقت سے نیکی کا حکم دے, ڈٹ جائیں. دنیا جاتی ہے چلی جائے نا یار, ڈٹ جائے یہاں پر کہ میں نے یہاں ہی رہنا ہے, اور برائی سے منع کریں, کیونکہ نہیں منع کریں گے نا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اسی وجہ سے تباہ کیا کہ وہ برے کام سے منع نہیں کرتے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت کر دی گئی بنی اسرائیل پر انبیاء کی زبان پر, علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, دو نبی نے لعنت کی. مولا کیوں؟ فرمایا ایک وجہ نافرمانی کرتے تھے, دوسری وجہ کانوا یعتدون حد سے بڑھ جاتے تھے. مولا تیسری وجہ فرمایا کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا, جب بھی برائی ہوتی تھی منع نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے ان پر لعنت ہو گئی. خود یہ نہیں کہ بندہ پارسا بنے, نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے. وہ بھائی اگر آج آگ کہیں لگی, آپ کہتا خیر ہے میرے گھر کو نہیں لگی, چنگاری اڑ کر اگلے دن آپ کے گھر میں آئے گی, پھر آپ کا گھر بھی تباہ ہو جائے گا. قبل اس کے کہ میرا آشیانہ اجڑ جائے, گلشن میرا ویران ہو جائے, نہیں ادھر کور کر لینا چاہیے. ادھر پیڑی دیکھیں نا, ہمارے یہاں دودھدار ہے نا, اگر آپ مویشی رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, گاؤں کے اندر کبھی وبا آئے نا تو کہیں کونے سے شروع ہو جائے احتیاطی دوائیاں کرنی شروع. کیوں جی؟ وبا آئی ہے, حفاظتی تدابیر پہلے کر لینی چاہیے. کہیں فصلوں کو بیماری لگے پہلے سارا کام کر لیا. کیوں جی؟ ابھی اصل میں خطرہ آ جائے گی. میں نے کہا اس وبا کا خطرہ ہے جو جانور لے جائے گی یا فصل لے جائے گی, لیکن اس کا خطرہ نہیں جو پورا ایمان ہی لے جائے گی, جو پورا گھر لے جائے گی. آج کسی کا نوجوان اجڑا ہے, کل آپ کو اجڑ جائے گا. آج کسی کا جوان برباد ہو رہا ہے, کل آپ کا ہوگا. قبل اس کے کہ بربادی ادھر آئے, اس سے پہلے حفاظتی تدابیر کر لو.
تاکہ یہ نسلیں تباہ نہ ہو جائے۔ تو میرے حضور نے فرمایا بہتر بننا یہ ہے نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، پھر آخری چیز کیا فرمائی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصل بالارحام، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح سے رحمی کرتا ہے۔ افسوس یہ ہے اس دور کے اندر ہمارے اتنے جھگڑے، اتنے فساد، ایک گھر کے افراد ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھیں میرے محبوب کی آمد پر جہاں اور احسانات ہیں نا، قرآن نے ایک احسان یہ بھی گنوایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری دشمنی آتی، قتل و غارت، فساد، جب ایک دوسرے کی عزت پامال کرتے، مال لوٹ لیتے، زندگیوں کا نظام یوں چلتا تھا، اور میں ایسے وقت کے اندر میں نے رحمت بنا کر اپنا محبوب بھیجا، میں نے شفقت والا اپنا محبوب بھیجا، جس کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت آ گئی، جو کل دشمن تھے آپس میں دوست بن گئے، ایک گھر آباد ہو گیا۔ تو یہاں سے میرے جیسے طالب علم کو یہ پتا چلا جاہلیت کا پیغام یہ ہے قتل و غارت ہو، جاہلیت کی رسم یہ ہے کہ فساد ہونا چاہیے، جاہلیت کا سبق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کر دیا جائے، لیکن اس مقام پر محبوب رب دعوت کا سبق یہ ہے کہ آپس کے اندر امن قائم کر دیا جائے، رشتوں کو بچایا جائے، عزتوں کا تقدس کیا جائے، خون کو تحفظ دیا جائے۔ میں نے کہا جاہلیت کی رسم ختم کر کے اب ہم بتائیں کہ حضور کا میلاد منایا ہے، اب ہم عزتوں کو تحفظ دیں گے۔ پریشان ہو گئے نا، یہ باتیں نہیں لینی چاہیے۔ یہ میلاد یہ بھی ہے، صرف وہ نہیں ہے کہ سورت کی باتیں کریں، نہیں سیرت کی باتیں بھی کرنی چاہیے، اور صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کردار کو اپنانا بھی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا نا تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ کردار تو گفتار، وہ کردار تو ثابت، وہ سیارہ، اور میں اس لیے نہیں ہو سکتی تو گفتار کا غازی ہے، وہ کردار کے شاہ سوار تھے، اس لیے نہیں نسبت ہو سکتی۔ ہمیں اس دور کے اندر ہر ایک لیکچرار مل سکتا ہے، بہت لیکچر دینے والے، لیکن بڑے سے بڑی بات ہے، بڑی کمال کی بات لکھ دی اس نے کہا اصل کے اندر نصیحت کرنے والا نصیحت میں مخلص نہ ہو، یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یار یہ کیا ماجرا ہے، آج کل ہر بندہ اتنی نصیحت تو ہے لیکن کیوں نہیں؟ میں نے کہا ایک مسئلہ پہلا یہ ہے نصیحت کرنے والا نصیحت میں مخلص ہو، اور ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کسی اور کے لیے نہیں۔ آج جب نماز کا کہا جائے ان کا فلاں کی ہٹ ہو رہی ہے، اب اس کا رگڑا لگ رہا ہے، جب کہا جائے نا دھوکے کے ہم کہتے ہیں فلاں کے لیے رگڑا چل رہا ہے، جب کوئی بھی بات ہم کہتے ہیں فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، میرے لیے میں تو متقی، میں تو پرہیزگار، جب میں نے کاسا یوں خالی رکھا ہی نہیں پھر میرے لیے نصیحت ہوگی بھی نہیں۔ اس لیے آج نصیحت قبول کوئی نہیں کر رہا، اس میں مزہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نصیحت لینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے سارے جہان کے لیے آئیے میلاد بھی منائیں، اور محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت کو یہ بنا لیا۔ میں ایک پیغام دیتا چلوں گا، عام طور پر اصل یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گندم کے ایام آتے ہیں نا تو ہم اشر دیتے ہیں، لیکن ہمارے علاقوں کے اندر، میں جن علاقوں میں بھی گیا ہوں تقریباً مونگپھلی کے ایام میں اشر نہیں، لوگ کہتے ہیں یار اس کا تعلق تو صرف ادھر سے تھا یہاں کا نہیں، واللہ اعلم یہاں کیا صورت حال ہے، مونگپھلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اشر دیتے ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اس مسئلہ سمجھانا تھا کہ یار دیکھیں رزق دیا رب نے دیا، میرا کمال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، فرمایا پاکیزہ جو مال ہاتھوں سے کماؤ اس میں سے بھی زکوٰۃ کی صورت کے اندر بھی دو، مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ ہم نے زمین سے نکالا اس میں سے بھی اللہ کا حصہ دو، اس میں سے بھی اللہ کا حصہ دو۔ یہ نہیں اگر کوئی سبزیاں کاشت کرتا ہے وہ بھی دے گا، اگر کوئی چارہ کاشت کر کے بیچتا کرتا ہے اس میں سے بھی دے گا، کسی نے باغ بنایا ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے یہ بھی بیان کیا کہ زمین کے اندر شہد ہوا، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، زمین میں شہد ہوا، آپ کی زمین ہے عشری زمین ہے، تو اس شہد اتار کر اس کا بھی آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کل کو یہ بات چلے تو کہیں گے ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، تو میں پھر آگے سے محبت سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے تو آپ نے کون سے دین کی ساری کتابیں پڑھ لی؟ یہ تو وہ بندہ کہے جو عالم دین ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا، میں بھی تو سننا چاہتا ہوں۔
جو اس بندے کو بھی نماز کی مسائل کی گرفت رہی، وہ ہمیں کہہ دیتا کہ میں تو اتنی زندگی نہیں سنا. تو بھائی زندگی میں کتب فقہ کی نظر آپ کی کتنی رہی ہے؟ نظر ڈالتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی. ایک بندہ ساری زندگی سمندر کے اوپر کھیلتا رہے، دیکھتا رہے، لہروں سے کھیلتا رہے. ایک بندہ ایک ہی دفعہ آئے، بیچ میں جائے، وہاں سے ذہن نکال کر آ جائے، کہ سمندر سے ہی ملا. اوپر والا کہ زندگی گزار دی، مجھے تو نہیں ملا. پتہ نہیں میں سمجھا پایا یہ نہیں. وہ کہ میں نے زندگی گزار دی، مجھے تو نہیں ملا. تو صحیح عرض کیا جائے گا کہ بادشاہ آپ نے اوپر اس کی زیارت کی ہے، جو آپ نے کیا آپ کو مل گیا، کسی نے کچھ اور کیا اس کو وہ مل گیا ہے. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں گزار ہوں، رب کریم عز و جل محبوب کریم علیہ السلام کی میلاد کا صدقہ ہمیں دونوں جہاں میں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.